آج کل جو یہ کرتا ہے اپنے چینل پہ بلا لیتا ہے، اپنے گھر میں تو بلی بھی شیر ہوتی ہے، مناظرہ ہوگا، باقاعدہ ہوگا، اور اس میں میزبان تیسرا ہوگا، تیرا کنٹرول بھی اس کے پاس ہوگا، میرا کنٹرول بھی اس کے پاس ہوگا۔ لکھا ہے کہ لوگ سارے کے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں، ہم شیعوں کے علاوہ۔ واہ جی واہ، متا تمہارے والی کروائے اور کنجریوں کی اولاد باقی غیر۔ مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شیعہ ذاکر ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کی تکفیر کرتا ہے اور قرآن مجید کو علل اعلان غلط کہتا ہے، اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام لے کر ان کی تکفیر کرتا ہے اور چیلنج دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے عقائد صرف صحابہ اکرام کے بارے میں ایسے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ان کے عقائد جو ہیں تمام ان شخصیات کے بارے میں غلیظ ترین عقائد ہیں جن شخصیات کی بہت بڑی عظمت ہے اسلام کے اندر، اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اسی لیے بکواس کرتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ آگے نہ پھیلے، کیونکہ ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین پہنچانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اور یہ صرف حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ان کے عقائد نہیں ہے، مذہب شیعہ کے بطلان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مذہب کے عقائد کھول کھول کر عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، نعمت اللہ جزائری کی کتاب ہے، اور شیعہ مذہب کی یہ معتبر ترین کتاب ہے۔ انوار نعمانیہ جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان رب الذی خلیفۃ نبیہ ابو بکر لیس ربنا ولا ذالک النبی نبینا، کہ جس کے نبی کا خلیفہ ابو بکر ہے ہم اس رب کو ہی نہیں مانتے، وہ رب ہی ہمارا نہیں ہے۔ یعنی جس رب کے نبی کا خلیفہ ابو بکر ہے وہ رب ہمارا رب ہی نہیں ہے، اور نہ وہ نبی ہمارا نبی ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ توہین ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مقبول احمد دہلوی کی ترجمہ مقبول۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر یؤسرون کو یاسرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا ہے، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی ہے۔ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں، جو تغیر یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی حال پر رہنے دو، اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو۔ وہاں ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو۔ قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے، اور انہی کے وقت میں وہ حسب تنزیل خدائے تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ یہ ضمیمہ مقبول ہے مقبول احمد دہلوی کا، اس کے صفحہ نمبر 874 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ دیکھیں، عوام کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو نہ مانتے تو پڑھتے کیوں، لیکن اندر میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس قرآن کو غلط لکھنے والے خلفاء ہیں، اور ہم اس قرآن کو جتنا پڑھیں گے اتنا غلط لکھنے والوں کو عذاب ہوگا، تو اس کو پڑھتے رہو تاکہ ان کا عذاب کم نہ ہو۔ اصلی قرآن امام مہدی غار سے لائے گا اور اسی کے دور میں اصلی قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے، قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ میرے ہاتھ میں حق الیقین ہے، باقر مجلسی کی کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے، صفحہ نمبر 256 پر ایک روایت انہوں نے لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ وہ نعمانی روایت کردہ است از حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ چون قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیرون آید خدا او را یاری کنت بملائکہ و اول کسے کے باؤ بیت کنت محمد باشد و بعد از علی و شیخ توسی و نعمانی
از حضرت امام رضا علیہ السلام روایت کردہ است کہ از علامات ظہور حضرت قائم آست کے بدن برہنائے درپیش کرس آفتاب ظاہر خواہد شد. کہتا ہے کہ امام مہدی جب غار سے نکلیں گے تو معاذ اللہ وہ ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، اور ان کے بعد ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. یہ کتنی بڑی توہین ہے امام مہدی کی بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ وہ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے. چوتھا حوالہ میں پیش کرتا ہوں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے تک کی توہین سے باز نہیں آتے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تنزیہ الانصاب، یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے. اس کتاب کے حصہ دوم اور جلد صفحہ 10 پر انہوں نے لکھا ہے کہ زہر خورانی کے سبب میت بکس گئی اور پیٹ پھول گیا تھا. جوں تو نہلا کر کفن پہنا دیا مگر جنازہ نہ اٹھ سکا. آخر کار جہاں میت تھی وہیں قبر کھود کر جناب علی و عباس اور ایک غلام نے تیسرے دن دفن کر دیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے متعلق حضور علیہ السلام کے جنازے کی اتنی توہین، یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. اور اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کلید مناظرہ، اور یہ کلید مناظرہ جو ہے یہ گوشہ نشین برکت شاہ، یہ وزیر آباد پنجاب کا لانتی ہے. اس نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام انبیاء اور ملائکہ آپ کے یعنی حضرت علی کے آستانہ عالیہ کے ادنا غلام ہیں. تمام انبیاء کرام اور تمام ملائکہ حضرت علی کے آستانہ کے ادنا غلام ہیں. یہ کلید مناظرہ، یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ آپ حضرات کے سامنے حضرت تمام انبیاء کرام کی توہین اور خود حضرت تمام ملائکہ اور تمام انبیاء کرام کی توہین، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے. اور اس کے بعد شیعہ مذہب میں اصول کافی اور جلد 2 صفحہ نمبر 289 ہے. اس میں ایک حوالہ موجود ہے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ اصول الکفر ثلاثہ، کہ اصول کفر جو ہیں یہ 3 ہیں: الحرص والاستکبار والحسد. فَأَمَّا الْحِرْصُ فَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام حِينَ نُهِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَىٰ أَنْ أَكَلَ مِنْهَا. یہ کہتا ہے کہ اصول کفر 3 ہیں: ایک حرص، تکبر اور حسد. اور حرص جو تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام میں تھا، اور تکبر اسی روایت میں ہے کہ تکبر شیطان میں تھا، اور جو حسد ہے یہ حضرت آدم کی اولاد میں ان کے بیٹے میں تھا. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی یہ تکفیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ شیعہ مذہب کا عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا. اور اس کے بعد شیعہ مذہب کی کتاب ہے کتاب منہج الصادقین. منہج الصادقین یہ شیعہ مذہب کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں شیعوں نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بنا کر لکھا ہے کہ من تمتع مرتن کان درجتہ کدرجت الحسین، من تمتع مرتن درجتہ کدرجت الحسن، من تمتع ثلاث مرات درجتہ کدرجت علی بن ابی طالب، من تمتع 4 مرات درجتہ کدرجتی. معاذ اللہ، جو ایک دفعہ متع کرے اس کا درجہ حضرت حسین کے برابر، اور جو 2 دفعہ متع کرے اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر، اور جو 3 دفعہ متع کرے اس کا درجہ حضرت علی کے برابر، اور جو 4 دفعہ متع کرے وہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر. ہم اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی ہزاروں سال عبادت کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی دے، عبادات کرے، تہجد پڑھے، جہاد کرے، زکوٰۃ ادا کرے، طواف کرے، حج کرے، وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ نبی کے مقام تک کیسے پہنچ سکے گا؟ لیکن شیعہ مذہب یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، نہ عبادات کی ضرورت ہے،
نہ کسی ریاضت کی ضرورت ہے، نہ کوئی زیادہ تکلفات کی ضرورت ہے۔ جو 4 دفعہ متع کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا درجہ دیا جائے گا۔ یہ دیکھیں شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد شیعہ مذہب اپنے لیے یہ مشہور کرتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، محب آل رسول ہیں، محب آل محمد ہیں۔ ابھی اس حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے محب آل محمد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آل محمد ان کے ہاں ہیں کون، اس کی تشخیص یہ انوار نعمانیہ جلد 1 صفحہ 133 پر انہوں نے لکھا ہے، وَأَمَّا آلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ فِي الْمُرَادِ بِهِمْ۔ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کون ہیں، اس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے کہ کون ہیں کون نہیں ہیں۔ وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيَّتُهُمْ بِسَبَبِ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيدِ عَنِ الْمَعْصُومِينَ، لیکن شیعہ جو ہیں ان روایات کے سبب، جو روایات معصومین سے آئی ہیں، وہ اس چیز پر مجتمع ہیں، متفق ہیں کہ آل محمد کون ہیں۔ کہتے ہیں آل محمد انہم المعصومون لا غیر، کہ جو معصوم ہیں وہ آل محمد ہیں، ان کے علاوہ کوئی آل محمد نہیں ہے، کوئی آل رسول نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنی سخت بات ہے، خطرناک بات ہے۔ یعنی شیعہ مذہب کے ہاں آل محمد صرف 13 ہیں، 14ویں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، 12 امام اور ایک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آل رسول میں شامل ہیں۔ باقی حضرت علی کے تمام بیٹیاں، تمام بیٹے آل محمد سے خارج، حضرت حسن حسین کے تمام بیٹے، تمام بیٹیاں آل رسول سے خارج، اور اس کے بعد امام جعفر صادق کی اولاد، امام محمد باقر کی اولاد، ان سب کو آل محمد سے خارج کر دیا۔ اور صرف خارج نہیں کیا بلکہ ان کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سے ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوئی نا کہ آج اگر ہم شیعوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، آل محمد ہیں، اس حوالے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کوئی بھی آل رسول نہیں ہے، کیونکہ انہم المعصومون لا غیر، معصوموں کے علاوہ کوئی آل رسول ہے ہی نہیں۔ یہ تو بالکل پھر آج کل جو دعویٰ ہے یہ تو باطل ہو گیا، تو آج تو پھر کوئی سید نہیں، کوئی آل رسول نہیں، کیونکہ انہم المعصومون لا غیر، ان کے علاوہ تو کوئی آل رسول ہے ہی نہیں۔ یہ ناظرین شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آل رسول کو انہوں نے، تمام اولاد علی کو صرف آل رسول سے خارج کیا ہو، بس اتنی تک بات ہو، یوں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے آل رسول سے بھی نکالا اور بالآخر اسلام سے بھی نکالا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول کافی، محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب ہے، اور جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 372 ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ قیامت میں جن کے چہرے کالے ہوں گے؟ تو امام صاحب نے کہا، قال من قال انی امام ولیس بامام، کہ جس نے امامت کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ امام نہیں تھا، اب اس کا منہ قیامت کے دن کالا ہوگا۔ اب سائل پوچھتا ہے وَإِن كَانَ فَاطِمِيًّا عَلْوِيًّا، اگرچہ وہ اولاد فاطمہ میں سے ہو، اولاد علی میں سے ہو، تو امام صاحب نے جواب دیا، قال وَإِن كَانَ فَاطِمِيًّا عَلَوِيًّا، اگرچہ وہ اولاد فاطمہ میں سے کیوں نہ ہو، اولاد علی میں سے کیوں نہ ہو۔ اور اسی صفحہ پر ایک اور عبارت لکھی ہے، قال من ادعى الامامۃ وليس من اہلها فهو کافر، کہ جو امامت کا دعویٰ کرے لیکن وہ امام نہ ہو تو یہ کافر ہے۔ آئیے ناظرین، اب شیعہ مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام نہ ہو اور امامت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، قیامت میں ان کے منہ کالے ہوں گے۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے میں ان کی جو ہے پوزیشن رکھتا ہوں کہ شیعہ مذہب میں محمد بن حنفیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے امام زین العابدین کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا۔ نمبر 2 زید بن امام زین العابدین، انہوں نے امام محمد باقر کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا۔ محمد بن عبداللہ امام جعفر صادق کے مقابلے میں امامت کا دعویٰ کیا، اور حسین بن علی بن حسن مثلث بن حسن بن حضرت حسن بن علی بن ابی طالب،
اس نے امام موسیٰ काज़िम के मुकाबले में इमामत का दावा किया, मोहम्मद बिन जाफर ने इमाम अली रजा के मुकाबले में इमामत का दावा किया, मोहम्मद बिन कासिम अलवी ने इमाम अली तकी के मुकाबले में इमामत का दावा किया, और यहया बिन उमर ने इमाम अली नकी के मुकाबले में इमामत का दावा किया, अली बिन जैद अलवी ने इमाम हसन अस्करी के मुकाबले में इमामत का दावा किया, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सब के सब औलादे अली भी हैं, औलादे फातिमा भी हैं। शिया मजहब इनके बारे में अकीदा ये रखता है, जो मैंने दलील के साथ आपके सामने पेश किया, कि कयामत के दिन इनके चेहरे भी काले होंगे माअज़ल्लाह, और ये दारे इस्लाम से भी खारिज हैं, फहुवा काफिरुन, ये काफिर हैं। अब मुझे बताइए, जो औलाद अली को आले रसूल से खारिज कर दे, फिर यहीं तक नहीं इस्लाम के दायरे से भी खारिज कर दे, क्या ये मजहब मुहिब्बे अहले बैत हो सकता है? क्या ये मजहब इस्लाम हो सकता है? हरगिज नहीं। और उसके साथ ये मेरे हाथ में किताब है रोजा काफी, ये मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी की किताब है, इंतहाई मोतबर किताब है। इस किताब के अंदर सफा नंबर 285 पे लिखा है, बड़ी अजीब बात लिखी है, इन्न नास कुल्लहुम औलाद बगाया मा खलासियतना। लिखा है कि लोग सारे के सारे कंजरियों की औलाद हैं, हम शियों के अलावा। वाजी वाह, मुत्ता तुम्हारे वाली करवाए और कंजरियों की औलाद बाकी गैर शिया। ये है मजहब, शिया मजहब। और मैंने आपके सामने बस यूं ऐसे समझो कि थोड़ी थोड़ी बात रखी है, वगरना एक एक उन्वान पर यह फकीर हजारों हवाले दिखा सकता है। अब मुझे नाजरीन ये बताएं कि हम क्या इनके साथ ये बहस करें कि ये कुरान सही है या नहीं है? क्या हम इनके साथ ये बहस करें कि माअज़ल्लाह हजरत आदम में वजूहे तकफीर, वजूहे कुफर जो थे वो उसमें थे या नहीं थे? क्या हम इनके साथ इस उन्वान पर बहस करें कि तमाम अंबिया कराम आस्ताना अली के अदना गुलाम हैं? क्या इनके साथ हम इस उन्वान पर मुनाजरा करें कि औलादे अली यानी मोहम्मद बिन हनफिया और उस समेत जिन्होंने भी इमाम के मुकाबले में इमामत का दावा किया, ये औलादे अली, ये औलादे फातिमा, ये सब के सब मुसलमान थे या मुसलमान नहीं थे? क्या हम इनके साथ इन उन्वान पर बहस करें या इस मजहब से पूछें कि ये मजहब आया कहां से है? ये मजहब इसको बनाया किसने है? ये मजहब कौन सा मजहब है जो कुरान को गलत कहता है? तो इसलिए मैं इस वीडियो क्लिप के जरिए उस अमेरिका में बैठकर जो हजरत अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो और ये ऐलान करके चैलेंज दे रहा है, ये हमसे भागा हुआ है। हमारे लोगों ने इससे मुनाजरा किया और उसमें हमारा इससे सवाल यह था कि तू अपने मजहब शिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन साबित कर, मजहब शिया को इस्लाम साबित कर। ये इस उन्वान से भागा हुआ है और ये हमारा मकरूज है, ये उन्वान इसके ऊपर कर्जा है और ये सिर्फ पैंतरा बदल कर और अबू बकर उमर के इस्लाम का ये चैलेंज दे रहा है। हालांकि ये हमारा मकरूज है, पहले ये अपने मजहब को इस्लाम साबित करे, उसके बाद इसके साथ हर उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर मुनाजरा करने के लिए तैयार है। मैं फिर भी इसको चैलेंज देता हूं कि तेरे साथ मैं मुनाजरा करूंगा और उन्वान ये होगा कि शिया मजहब इस्लाम नहीं, अपने मजहब को इस्लाम साबित कर और तू आ मुनाजरा कर। और बाकी मुनाजरा आजकल जो ये करता है, अपने चैनल पे बुला लेता है, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, दूसरों को अपनी बारी में बोलने नहीं देता और दूसरों की बारी में खुद चुप नहीं करता। ये कौन सा मुनाजरा है कि हमारी जबान इसके कंट्रोल में हो? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मुनाजरा होगा, बाकायदा होगा और उसमें मेजबान तीसरा होगा, तेरा कंट्रोल भी उसके पास होगा, मेरा कंट्रोल भी उसके पास होगा और हम मुनाजरा करेंगे। दुनिया देखेगी कि जो मजहब कुरान को गलत कहता है उस मजहब की पोजीशन क्या है। इंशाअल्लाह हम इसके साथ मुनाजरा करेंगे और मैं इसको चैलेंज दे रहा हूं कि शिया मजहब को इस्लाम साबित कर। इंशाअल्लाह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।